بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو قوالی میں یا کیفیز میں یا میوزک میں کر رہے ہیں، دیکھیں نا جی وہ بھی تو کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4031 مفہوم ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اب آپ ان کی مشابہت اختیار کرنا چاہیں تو انہی میں سے ہیں. ہاں بالکل. آپ ہماری شریعت کی مشابہت جو ہے ہماری سیرت مطہرہ کے مطابق چلیں گے، ہم ان میں سے گنے جائیں گے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. کیا کروں میں، مجھے بتائیں. لیکن اگر سوچا جائے میرے میں اور ان میں یہ فرق آ جائے گا کہ اگر میرا مائنڈ سیٹ ہوتا یا میرا اپنا دل ہوتا تو میں بھی قوالی کر سکتی تھی. جانات خوانی کریمہ قوالی بھی کر سکتی تھی. صحیح. کیفے میں بھی ہم لوگ بیٹھ سکتے تھے. اس میں کیا ہے، وہ بھی تو انسان ہی بیٹھے ہیں نا جیسے ہم ہیں. لیکن بس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجحان ہوتا ہے کہ نہیں، مطلب ہم نے نعت پڑھنی، ہم نے وہاں نہیں بیٹھنا. فیمیلس کے سامنے ہم نے پرفارم کرنا، میلس کے سامنے پرفارم نہیں کرنا. اب جب ہم محفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر والے میل ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے آواز تو ان تک بھی جاری ہوتی ہے، آواز جاری ہوتی ہے، اور وہ فرمائش پہ بھیجتے ہیں کہ نہیں اب ان کو جی دھمال سنا دیں، ان کو اب شام کلندر سنا دیں. اندازہ کریں آپ. اور وہ باقاعدہ کاپیز اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو، اپنی سسٹرز کو. تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 فلا تحزنوا بالقول، بس تم اپنی بات میں نرمی اور لوچ پیدا نہ کرو. وہ تو آوازیں نیچے رکھنے کی کیا احکامات ہیں، وہ مردوں تک جاری ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرچیاں بھیج رہے ہیں. کون سے ایک ہی ان کے گھر کے ہسبینڈ بھائی بس جتنے بھی ہیں. لیکن وہ فرمائش پہ پھر کہتے ہیں. اگر ہم مطلب پھر مجھے پڑھنی پڑتی ہے، ظاہری بات ہے ان کے گھر والے ہوتے ہیں. لیکن مجھے آگے لیڈیز کہہ رہی ہوتی ہیں، وہ جینٹس نہیں کہتے. آگے لیڈیز کہتی ہیں کہ آپ یہ پڑھ دیں کلام. ہاں میرے شوہر نامدار کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ دیں. یا بھائی